إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آپ لوگوں کو میں سے کسی کو پتہ ہے کہ یہ میں نے آیت جو پڑھی ہے آپ لوگ فیملیئر ہیں کوئی اس آیت سے کہ کہیں سنی ہوئی ہے آپ لوگوں نے؟ ہاں دعائے قنوت کے ہیں. اینی باڈی پھر سے پڑھوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بہت دفعہ ہم نے سنی ہوئی ہے اور یہ آیا جو ہے نکاح کا خطبہ جو ہے ہمیشہ اس میں پڑھی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیا کو پڑھا کرتے تھے. میں نے اسی لیے یہ آیا پک کیا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے میں وہ آیت رکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہی خطبہ پڑھا جاتا ہے نا آج تک. تو اگر تو دلہا دلہن کو انہوں نے برکت کی دعا دینی ہوتی یا کچھ ایسے کہنا ہوتا تو پھر وہ آیت الکرسی جو ہے وہ آیات کی سردار ہے وہ پڑھ لیتے یا الحمد کہہ دیتے اس طرح سے دعا دیتے. تو رسول اللہ نے پورے قرآن میں سے 4 صورتیں جو ہیں 3 صورتوں میں سے 4 آیات پک کی تھی اور وہ نصیحت کی تھی دلہا دلہن کو. ہم ہمیشہ نکاح پہ جاتے ہیں ہم دعائیں مانگ کے آ جاتے کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے نا تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ رسول اللہ نے ایکچولی کیا کہا تھا. تو آج میں نے یہ سوچا کہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے ہمیشہ ایسی جگہوں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ مرد کا لباس ہے. یاد ہے ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں. اینڈ سیکنڈ ہم یہی کہتے ہیں کہ آدمی قوام ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور وہ الحمدللہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے پتہ ہے. ہم میں سے زیادہ تر یہاں پہ الحمدللہ شادی شدہ ہیں. تو آج اسی لیے میں نے نکاح کے خطبے کو پک کیا تھا کہ ہم دیکھیں کہ جو سب سے خوبصورت نصیحت رسول اللہ کر سکتے ہیں اور تو کوئی نہیں کر سکتا نا. تو پہلی دفعہ ہم یہ دیکھیں کہ 4 آیات میں آپ غور کیجئے گا کہ اتقوا اللہ. 4 آیات میں دلہا دلہن کو رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا. دیکھو بچ کے رہنا، زندگی گزارنی ہے نا جو بھی تو اپنے آپ کو بچا کے گزارنا. اب سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تقویٰ کا بتا دوں کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ جیسے ایک راہداری پہ تم چل رہے ہو، دنیا اس راہداری تو اس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں and you have to go. تم کو وہ پار کر کے دوسری طرف جانا ہے تو تم کیسے جاؤ گے؟ رائٹ اپنے آپ کو بچا کے اپنے آپ کو سنبھال کے کہ کہیں کوئی کانٹا نہ چپ جائے، میرے کپڑے کہیں پہ نہیں لگ جائیں. تو دنیا میں اتنا سنبھل کے چلنا از اے تقویٰ. اور جہاں بھی خاندان کی بات آئی ہے نا پورے قرآن میں، دیکھیں قرآن از ناٹ اونلی نماز روزہ حج زکات نا، قرآن از اے وے آف لائف کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ دوسرے مذاہب کی طرح نہیں ہے جیسے ہندوؤں میں یہ ہے کہ چلو جی پوجا پاٹ کی اس کے بعد یہ ہمارا کلچر ہے. اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ایون باتھ روم میں جانے کی دعا بھی بتائی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگیوں میں ہم نے خوشیاں کیسے سیلیبریٹ کرنی ہے، ہماری زندگیوں میں کبھی مشکلیں آئے تو ہم نے کیسے کرنا ہے، کیا بیہیویئر اس وقت ہونا چاہیے. ہمارے پاس کمپلیٹ گائیڈنس ہے. ہم اس سے باہر نکلیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات آ جاتی ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا. تو پہلے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اتقوا اللہ کا مطلب کیا ہے، رائٹ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جو بات کہی نا کہ حق تقاتہ ہی، کہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ہم تو آرام سے سن لیتے ہیں نا، ہم نے سن بھی لیا پڑھ بھی لیا. یہ جب آیت نازل ہو رہی تھی تو صحابہ کانپ گئے تھے، لرز گئے تھے. رسول اللہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا یا پاک پروردگار ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کا حق وہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس آیت میں کہا کہ حق کا تقاتہ ہی. تو رسول اللہ نے کہا کہ جیسا اللہ کا حکم ہے ویسا کرو. اور پھر بہت بعد میں
सूरत तगाबुन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत जब नाजिल की ना, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जितनी तुम में ताकत है, जितनी तुम इस्तात रखते हो ना उतनी कोशिश इखलीस करो। तो सहाबा की जान में जान आई थी। तो सबसे पहले हम ये देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे जो इस आयत में कहा, तो रसूल अल्लाह ने एक दो फैमिलीज इकट्ठी हो रही है ना, और दूल्हा दुल्हन और दूसरी फैमिली दोनों को ये नसीहत की कि देखो जब तुम बाहर होते हो, लोगों के सामने होते हो, हम में से हर एक को पता है कि हमारी एक और शक्ल होती है, हमारा एक और बिहेवियर होता है। लेकिन जब तुम अकेले घर में होगे ना, तो ये याद रखना, इत्तकुल्लाह, अल्लाह इज वॉचिंग यू, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो रिश्ता नया बनाया है ना, उसके बारे में सवाल होगा। दूल्हा दुल्हन दोनों को ये कहा जा रहा है कि इत्तकुल्लाह, और फिर वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और देखो मरते दम तक मुसलमान रहना। क्या मतलब है इसका? सबमिशन है ना इस्लाम तो, कि अब नई शादी हो रही है, खुशियां घर में आ रही हैं, इतनी दुआएं मांग मांग के माँ बाप इस रिश्ते के लिए कोशिश करते हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुशी दे दी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इंसान का पता भी है ना कि देखो अब तुमने मरते दम तक तुम्हारी जिंदगी में जो खुशियां और गमियां आनी है, वो जो गाइडेंस तुम्हारे पास है तुमने वैसे करना है। ऐसे नहीं होगा कि अब तुम्हें खुशी मिली है तो तुम ऐसे काम करो जो अल्लाह की नाफरमानी के काम है। वही खुशी जो तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी दुआओं के बाद दी है, इतना रहम किया है, उसी में तुम अल्लाह की नाफरमानियां करना शुरू हो जाओ। देखो मरते दम तक अल्लाह का सबमिशन करते रहना, पहला हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दूल्हा दुल्हन को क्या मिल रहा है। और इसके बाद अब देखें कि सेकंड आया जो है वो सूरत, अब ये जो मैंने पढ़ी थी ना, ये थी सूरत आले इमरान की आयत नंबर 102, और दूसरी जो आया है वो है सूरत अन्निसा की आयत नंबर 1, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम, कि अपने रब का तकवा इख्तियार करो। फिर वही बात आ गई, इतनी ज्यादा आप देखें निकाह में इत्तकू 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 कह कह के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा अल्लज़ी, क्यों? अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि जिसने तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया, व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उसी से तुम्हारी ज़ौज, मतलब आदमी है तो बीवी, बीवी है तो आदमी, जैसे ज़ौज का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से उनकी बीवी हवा बनाई थी। व बस्सा मिनहा रिजालन कसीरन व निसा, तो उसी से बहुत से आदमी और औरतें पैदा करके फैला दिए। अब ये कहने की क्या जरूरत थी? कैन यू इमेजिन, कितनी प्यारी बात कि अब दो खानदान मिल रहे हैं ना, तो हो सकता है दिल में कहीं आए कि हम ज्यादा बेहतर, वो ऐसे, मैं ऐसे, रंगो नस्ल का फर्क, जुबान का फर्क, कल्चर का फर्क, बहुत सी चीजें। और बाज दफा ये चीजें बहुत गलत तरीके से हो जाती हैं कि हम तो बड़े, तो वहां पे नसीहत क्या की जा रही है कि देखो याद रखना कि तुम एक ही आदम की औलाद हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि औरत से 4 वजूह की बिना पर शादी करता है कोई भी आदमी। नंबर 1 क्या कि उसकी खूबसूरती, नंबर 2 उसका माल, नंबर 3 उसका हस्ब व नसब, और नंबर 4 उसकी परहेजगारी और तकवा। तो रसूल अल्लाह ने क्या मशवरा दिया था कि औरत की परहेजगारी देखना, क्योंकि खुतबा जो आखिरी दिया था हिज्जतुल वदा के मौका पर, तो रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया था कि देखो तुम में से किसी को किसी पे फजीलत हासिल नहीं है, ना रंगो नस्ल की बिना पे, किसी भी चीज की बिना पे, सिवाय तकवा की बिना पे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जब तुम उनके पास जाओगे तो अल्लाह ने तुम्हारा सिर्फ तकवा देखना है। तो वही चीज इसमें बयान की जा रही है कि तुम एक ही आदम की औलाद हो, इसलिए ऐसी कोशिश ना करना कि मैं ज्यादा बेहतर, मेरे तो अम्मी अब्बू ऐसे थे, इस घर में तो ऐसे हो रहा है, मेरे घर में तो ऐसे था, राइट। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वत्तकुल्लाह, देखिए एक ही आयत में 2 दफा अल्लाह से तकवा रखना, अल्लाह का डर रखना, अपने आप को बचा बचा के रखना। और अल्लज़ी तसालूना बिही, कि जिसके नाम लेकर तुम सवाल करते हो। ये जो निकाह का रिश्ता बना है ना, देखिए उसमें क्या होता है, अल्लाह के नाम लेकर तुम दोनों आपस में जुड़े हो। देखो मेरी लाज रखना, बेसिकली कि अल्लाह के नाम की लाज रखना, कि तुम अल्लाह के नाम से एक दूसरे के साथ जुड़े हो। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखिए ये गौर करने वाली बात है, वल अरहाम, और रिश्ते नाते ना तोड़ना, रिश्ते नाते ना तोड़ना। अब ये दूल्हा दुल्हन को क्या कहा जा रहा है? रिश्ते नातों का तो उनको पता ही है, माँ बाप थे उनके पहले से,
اب جو نکاح ہو رہا ہے نا، آپ غور کریں کہ یہ حرمتیں قائم ہو رہی ہیں. پہلے ایک لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، اب وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی بن گئے، رائٹ؟ تو حرمت قائم ہو گئی. اب کیا ہوا کہ پہلے کیا تھا کہ ہمارے اسلام میں بھی یہی ہے نا کہ ایک باپ کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے. تو اب کیا ہوا کہ وہ جو بہو آ رہی ہے اور سسر کا نکاح حرام ہو گیا. وہ اللہ نہ کرے خامد زندہ رہے، جب اگر نہیں بھی ہے نا یہ فار ایور وہ رشتہ محرم آپ کا ہو گیا، نکاح نہیں ہو سکتا. ماں جو ہے اس کو اور داماد اگر گھر میں آتا ہے تو وہ رشتہ قائم ہو گیا، وہ محرم ہو گیا ایک دوسرے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ان حرمتوں کا خیال رکھنا، ان حرمتوں کو نہ توڑنا. اس میں بہت ڈیپتھ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ کانا علیکم رقیبا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھو نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا ہے. تم سے پوچھا جائے گا. یہ جو نئے رشتے بن رہے ہیں، خاوند بیوی کا رشتہ، ساس سسر کا رشتہ، دیور جٹھانی کا رشتہ، یہ سارے رشتے جو ہیں ان کے بارے میں حقوق و فرائض ہیں. ایسا نہیں ہے اسلام نے تمہیں اوپن چھوڑ دیا کہ ڈو وٹ ایور، جو بھی کرنا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. جس طرح سے تم جو سسر ہے جیسے وہ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، باپ اپنی بیٹی سے، ایسے تم نے بہو سے پیار کرنا ہے کیونکہ بیٹی بن کے آئی ہے. اور ماں جیسے اپنے داماد سے پیار کرتی ہے، اپنے بیٹے سے کرتی ہے، اسی طرح سے تم نے داماد کو ایکسپٹ کرنا ہے. اب تمہارا رشتے ڈفرنٹ طرح کے بن گئے. ایک پیدا ہوتے ہی رشتے بن جاتے ہیں، اور اب جب ہم تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سمجھ کے ساتھ ہی یہ رشتے عطا کر دیتے ہیں کہ نو یہ حرمتیں قائم ہو گئی. کتنی پیاری بات ہے. اچھا جی، اب تیسرا ہم دیکھیں گے کہ سورت احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 نکاح کے خطبے میں یہ پڑھی جاتی ہے جو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. پھر سے وہی بات، اے لوگو اللہ سے ڈر جانا، بچ جانا چیزوں سے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے بچ جانا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ شادیوں پہ سب سے بڑی نافرمانیاں ہونی ہے. دا مومنٹ شادی اناؤنس ہوتی ہے اس کے بعد سے جو چیزیں آپ دیکھو آپ کے سامنے ہیں. ہم لوگ ایک درس کر لیتے ہیں الحمدللہ، پہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. میں کسی کے بارے میں بات نہیں کرتی کیونکہ الحمدللہ میرے اپنے بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں تو اس وقت مجھے یہی لگتا تھا کہ آسمان سے جو آخری ستارہ ہے نا وہ بھی کسی طرح سے توڑ کے زمین پہ لے آؤں. اور کچھ نہیں احساس ہوتا تھا کہ یہ نہیں پتا تھا کہ نافرمانی کیا ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا. اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میاں ساتھ ہیں، فیملی ساتھ ہے، بھائی بھی ہے، باپ بھی ہے، جو کچھ کر رہے ہیں سب کے سامنے وہ سب بگ ڈیل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدود دی ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. ہمیں آزاد کہا گیا نا انسان، وہ آزادی وہی ہے کہ تم یہ راستہ لے لو یا یہ لے لو، یہ جنت کا راستہ، یہ شیطان کا راستہ بتا دیا. آزادی صرف یہی ہے. مار آخر میں پڑے گی اگر دوسرا راستہ لیں گے، اور جنتوں میں انشاءاللہ ہم سب جائیں گے کیونکہ ہم سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خدا کے لیے شادیوں پہ جتنی زیادہ ہم اپنی یہ چیزیں حرمتیں برباد کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، وہی پورے نکاح کے خطبہ اس کے اوپر ہے. کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کبھی آج تک کہ ہمیں کہا کیا جا رہا ہے نکاح پہ. ہم بڑے تیار شیار ہو کے دعائیں مانگ کے آ جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں لگتا کہ حکم کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو. اور بہت ڈر والی بات، وقولوا قولا سدیدا. اور دیکھو سیدھی بات، زبان سے سچی بات کرنا. یہ زبانیں جب چلتی ہیں نا تو یہ گھر تباہ کر دیتی ہیں. اب آج کل دیکھ لو، ایک کسی نے کوئی ایسا بات کہی ہوتی ہے ٹی وی پہ، انہوں نے یہ بات کہہ دی، اسے پورے شہروں میں آگ لگ جاتی ہے. تو عورت کی اگر زبان خراب ہے نا تو گھر میں آگ لگ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مجھے اپنی شرمگاہ اور زبان کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. اور پھر رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن دوزخ میں سب سے زیادہ وہ عورتیں ہوں گی جن کی زبان خراب ہوگی. آپ کو یاد ہے حضرت ابراہیم کا واقعہ نا، اپنے بیٹے کو جب ملنے گئے تھے کیا ہوا تھا. نبی تھے وقت کے، کوئی ایسا بھی نہیں کہ عام بندے نے بات کہہ دی. اپنے بیٹے کو ملنے گئے، بیٹا گھر پہ نہیں تھا، بیوی گھر پہ تھی. ان کو جا کے ملے. اس زمانے میں جو مہمان آتے تھے نا ان کی بڑی عزت ہوتی تھی. آج کل کے نہیں کہ فون آیا مہمان ہے، نہیں جی ہم تو پہلے کہیں جا رہے ہیں کہ جان چھوٹے. تو اس زمانے میں یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ مہمان آئے اور انہوں نے سرو کرنا ہوتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے بیوی کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، بزرگ تھے.
تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا مطلب تمہارا خاوند کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ شروع ہی ہو گئی کہ اس کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا گھر دینے کا، یہ ہے وہ ہے، جو بھی شکایتیں لگانا شروع ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام آرام سے سنتے رہے، جاتے وقت کہتے ہیں کہ اچھا میں جا رہا ہوں بیٹا، تمہارا خاوند جب گھر آئے گا تو اس کو کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے تمہارے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی چوکھٹ بدل لینا۔ اچھا انہوں نے کہا اوکے۔ بیوی جب خاوند گھر آیا تو بیوی نے بڑے شوق سے بتایا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اپنی چوکھٹ بدل لینا، تو ان کو سمجھ آ گئی کہ میرے باپ نے مجھے کیا پیغام دیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اب کوئی اینٹیں لے کے تو نہیں ماری تھی وہاں پہ نا، وہ کیا ان کو پتا ہے جو عورت نیک کرنے والی ہوتی ہے نا، نیگنگ یہ کر کے، وہ کبھی بھی گھر نہیں بنتا۔ اب دیکھو یہ ساری چیزیں نا ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کے لیے ہیں بیسیکلی، میں کیونکہ ہم ساری عورتیں اس لیے میں بار بار عورتیں اس طرح سے بات کر رہی ہوں۔ تو گھر بنانا کیوں اتنا ضروری؟ کیونکہ نئی نسل آگے اس گھر سے بننی ہے نا، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اتنا اللہ کا تقوی کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اب اتنی پیاری آخر میں بات کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہو، اگر تم خاندان جونٹ پہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہو، اگر تم اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہو، تو پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، پھر تم فکر نہ کرنا، میں تمہارے سارے کام خود ہی سے ٹھیک کر دوں گا۔ تمہاری جو اوپر پریشانیاں، غم پر ایسی چیزیں آ رہی ہیں میں سنبھال لوں گا، تم فکر نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد وَیَغْفِرْ لَكُمْ، اور تھوڑی تھوڑی جو غلطیاں ہو جائیں گی نا رشتے نبھانے میں، فکر نہ کرنا، میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا، کیونکہ تمہیں اس بات کا پتا ہے کہ یہ یونٹ پہ کام کرنا کتنا مشکل تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ اطاعت کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ کا حکم اور جو رسول اللہ کی سننا حدیث ہمارے پاس آتی ہے، اگر ہم دل کی خوشی سے اطاعت کہتے ہیں، ایسا نہیں کہ زبردستی جبرن بس ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں کیا کریں، نہیں، دل کی خوشی کے ساتھ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بہت عظیم کامیابی حاصل کر لی، الحمدللہ۔ تو میں نے اس لیے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو میں نکاح کے خطبے کے بارے میں بتاؤں، تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ جہاں بھی سنیں گے آپ کوشش کیجئے گا کہ جن کو نہیں پتا آپ یہ پیغام ان کو بھی پہنچا دیں، تاکہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سلامت رکھے اور ہمارے گھروں میں جو نئے رشتے بن رہے ہیں نا ان کو بھی سلامت رکھے، کیونکہ یہ بڑا مشکل مقام ہے۔ آج کل دیکھیے ہمارے زمانے میں، آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں، میں بڑی عمریں نہیں بتاتی ہوں 50 سال کے یہاں تک ہی رکھتی ہوں، اس وقت کی بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ایسے نہیں ہوتا، آج کل دیکھو کیا ہو گیا۔ تو آج کل کچھ نہیں ہوا، ہماری پروڈکشن ہے جو ہم پیدا بھی نہیں ہوتے نا، یہی بات تو آپ لوگ ذرا غور کیا کیجئے جب ہم اگلی نسلوں کی بات کرتے ہیں نا کہ فتنہ ہو گیا، نسلیں ایسے ہو گئیں، استغفر اللہ، بچوں کو دیکھو، تو آپ دیکھا کریں کہ یہ بچے جو ہے نا یہ میری اور آپ کی پیداوار ہیں، ہم اپنی ماں کی پیداوار تھے، ان کو شاباشی دیں کہ انہوں نے ہمیں پیدا کر کے ایسا بنا دیا، اور ہمیں مار پڑنی چاہیے کہ ہم نے اگلی نسل کو کیا دیا ہے۔ اور اگلی نسل پہ بہت بڑا یہ کام آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑنا کیسے ہے، کیونکہ فتنہ بہت بڑا ہے آگے۔ اللہ اکبر، کیونکہ جب سے میں قرآن سے جڑی ہوں آپ بلیو کیجئے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو پہلے ایسی بات نہیں کرتے تھے، اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے مشورہ لے لیں، تو وہ گھر کی جو باتیں مجھے پتہ چل رہی ہیں، گھر جتنے ٹوٹ رہے ہیں نا آج کل، زبان بہت بڑی ہے، اب میرے حق، میرا میں مجھے ایسے کیوں کہا، مجھے ایسے کیوں کہا، وہ والی بات ہے۔ دونوں طرح سے لڑکا بھی نہیں کمپرومائز کر رہا، لڑکی بھی کمپرومائز نہیں کر رہی ہے، اس کی وجہ سے گھر نہیں، آنیسٹلی بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ دیکھو ہم لوگ اپنے بچوں کو بتائیں گے نہیں، اور ماں باپ پتہ ہے اب ڈرتے ہیں
میں اپنی بھی بات کروں, ہم ایک حد تک بچوں کو کہہ سکتے ہیں, اس سے زیادہ بچے سنتے بھی نہیں ہیں, اور ہم نے شروع سے ان کو عادت بھی ڈال دی ہے. مام آئی نو, تو ماں بچاری ہے اوکے اب کیا کرے بیٹا, یہ میں نے تمہاری پوسٹ دیکھی تھی, نہ کرو نا ایسے. مام آج کل سبھی ایسے کرتے, اوکے نو پرابلم, اچھا بچہ بس تھوڑا سا خیال رکھ کے کرنا. ایسے ڈر کے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں. اور جو نہیں کہہ رہے ہوتے نا, وہ کیونکہ خود ایسے ہوتے ہیں, پھر بچے اپنے گھر میں آ کے لڑائی ڈالتے ہیں, اس کی ماں تو نہیں کہہ رہی تو آپ کو کیا پرابلم ہے, وہ کیوں, اب بیٹا وہ ان کا گھر ہے, اچھا تو دوست تو آپ کی بہت ہے, شی از یور بیسٹ فرینڈ, اس وقت آپ کو نہیں پتہ چلتا. یہ ٹروتھ ہے. اگر ہمارے وہ لگتا ہے نا کہ منہ کے اوپر تھپڑ پڑ رہے ہیں, اور لیکن ہم سننا نہیں چاہتے نا, اور نہ کرنا چاہتے ہیں, پھر بات کرتے ہوئے بھی میں بڑی سوچ کے بات کرتی ہوں, کیونکہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ یہ باتیں مشکل ہوتی ہیں سننا, کیونکہ یہ سچ ہے. آج کل کے زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم سیدھے راہ پہ چلنے والے, اپنی اولاد کو سیدھے راہ پہ چلانے والے بن جائیں. اب چھوٹی سی دعا بھی کر لیتے ہیں.